کہ سستی کے مقابلے کے لیے کچھ تھوڑی سی تدبیریں بھی بزرگوں نے بتائی ہیں. ان کے کرنے سے ہمت میں قوت پیدا ہوتی ہے اور سستی کا کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ سستی کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے اس وقت کسی ایسی بات کا تصور کرے کہ جس سے وہ سستی دور ہو جائے. مثلا مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، جماعت کی طرف بلایا گیا اور طبیعت میں سستی آ گئی کہ بھائی نہیں جائیں، نماز کو نہ جائیں. سستی آ گئی تو اس وقت یہ تصور کرے کہ آج تو اس وقت میں سستی کر رہا ہوں، لیکن اگر ٹھیک اسی وقت میرے پاس دعوت آ جائے کسی بڑے صاحب اقتدار کی، حاکم وقت مجھے بلائے کہ آؤ تمہیں انعام دیں گے، تو کیا پھر بھی میں سستی کروں گا؟ یہ سستی اس وقت آ رہی نماز کو جانے کے لیے. تو اگر مجھے اچانک فون آ جائے کہ جی صدر مملکت کا فون آیا ہے اور انہوں نے آپ کو ایک مربع الاٹ کرنا ہے زمین کا، آپ کو ملے گا، یا 1 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے انعام کے طور پر، کیا پھر بھی سستی آئے گی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بے حقیقت ہے سستی جو میں کر رہا ہوں. تو جب ایک معمولی دنیا کے حاکم کی دعوت پر میری یہ سستی کافور ہو جائے گی تو وہ احکم الحاکمین جو بلا رہا ہے مجھے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو کیا اب بھی سستی کروں گا؟ ذرا تصور کرو، ایسا تصور کرو. تو جب معلوم ہوا کہ یہ جو سستی آ رہی ہے یہ نماز کی اہمیت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، حاکم کی اہمیت ہے اور اس کے انعام کی اہمیت ہے، اس واسطے میں اس صورت میں سستی کا مظاہرہ نہیں کروں گا. اس وقت کیونکہ نماز ہے اس کی اہمیت نہیں، اس واسطے کر رہا ہوں. تو اب غور کرو کہ یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ایک معمولی سے دنیا کے حاکم، فانی حاکم جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اس کے لیے تو میں یہ کام کروں اور احکم الحاکمین کے لیے نہ. یا مثلا گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، یہ اللہ بچائے یہ گناہ بہت پھیلا ہوا ہے، آنکھ کا گناہ. تو آنکھ کا گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوا کہ میں کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ غرض سے دیکھوں، تو کیا کرو؟ یہ سستی، اب اس سے بچنے میں سستی آ رہی ہے، تو کیا کرو کہ یہ تصور کرو کہ اگر اس وقت میں، جس وقت میں یہ کام کرنے جانا چاہ رہا ہوں، اس وقت میں میرا باپ مجھے دیکھ لے، میری اولاد مجھے دیکھ لے، یا اس عورت جس کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں اس کا شوہر مجھے دیکھ لے، یا کوئی میرا شاگرد، میرا مرید مجھے دیکھ لے اس حالت میں کہ یہ بدنگاہی کر رہا ہے، تو کیا بنے گا؟ کیا پھر بھی میری نگاہ اٹھے گی؟ جب یہ لوگ موجود ہوں ان کے سامنے پھر بھی نگاہ اٹھے گی ناجائز کام کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں اٹھے گی، نہیں اٹھے گی. اس واسطے کہ باوجود اتنا تقاضا ہونے کے اگر پتہ چلے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، میری اولاد دیکھ رہی ہے، نگاہ ہٹا لوں گا میں. تو جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے میں بچ سکتا ہوں، تو احکم الحاکمین تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے سے نہ بچوں. یہ تصور کرو. تو یہ تصور کرنے سے سستی کا علاج ہوگا اور سستی اور گناہ کے تقاضے جو ہیں وہ ماند پڑیں گے انشاءاللہ. یہ تصورات جو ہیں یہ فائدہ مند ہوتے ہیں سستی کو دور کرنے کے. اور ہمارے حضرت والا فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ اپنے نفس کو بہلایا کرو، بہلایا کرو. کہ مثلا بستر پر پڑے ہوئے ہو، رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں آنکھ کھلی لیکن سستی ہو رہی ہے اٹھنے کو، تو کہہ دو اچھا بھائی چلو نماز نہ پڑھنا، اٹھ کے بیٹھ جاؤ، ذرا بیٹھ کے دعا کر لو. تو بیٹھ گئے، دعا کی، تو سوچا میں اٹھ تو گئے ہو یہاں پر، تو چلو اٹھ کے غسل خانے تک چلے جاؤ،
فارغ ہو جاؤ اپنی ضروریات سے، پھر آ کے سو جانا. پھر پہنچ گئے تو کبھی جب یہاں تک آئے تو وضو بھی کر لو، اور جب وضو کر لیا تو پھر کا سوچا کہ چلو اب کچھ رکعتیں ہی پڑھ لیں. فرمایا کہ بہلا بہلا کر اپنے نفس کو بہلا بہلا کر لے جاؤ اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف. یہ بھی سستی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ تو ہے تدبیریں. تصور ایسا بناؤ، اپنے نفس کو بہلاؤ، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے تو میں اس ہمت کو کام میں لا کر اس کا مقابلہ کروں گا، عزم کرو. اور چوتھی چیز اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے اس سستی سے بچا لیجئے، اس گناہ کے دائیں سے بچا لیجئے. مانگو. 4 کام کرو اور کرتے رہو تو انشاءاللہ یہ سستی دور. www.darsequran.com